اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل في موضع آخر وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سیدھے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے، اس کے تعلق سے عقل رکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت سے اسباب، وسائل اور ذرائع کو بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک رحمتا للعالمین، بے شک اے نبی ہم نے تمہیں سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد والی دنیا یعنی مرنے کے بعد والی دنیا یعنی آخرت، وہ دارالجزا ہے، جہاں دنیا میں کیے گئے تمام اعمال کا بدلہ اور جزا دیا جائے گا۔ تو جو اعمال ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اچھا عمل ہوگا یا تو برا عمل ہوگا، اسی لیے بدلہ اور جو جزا ہوگی وہ بھی دو طرح کی ہوگی، یا تو اچھا بدلہ ہوگا یا تو برا بدلہ ہوگا۔ عمل اچھا ہوگا تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور عمل برا ہوگا تو بدلہ بھی برا ہوگا، یعنی اچھا بدلہ مطلب جنت، برا بدلہ یعنی جہنم۔ یہاں پر ہم برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کی باتیں کریں گے، کیونکہ
برے اعمال تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان انجام دے یا کوئی غیر مسلم۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ شخص جو نیک اعمال انجام دیتا ہے اس کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف دین اور مذہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، تو کیا ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کو ہر شخص کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے، اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے؟ رہی بات غیر مسلموں کی، تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں مرنے کے بعد ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب رہی بات مسلمانوں کے درمیان کی، چونکہ مسلمانوں کے درمیان اتنے اختلافات اور فرقے پائے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کا جو عمل ہے مختلف ہے اور الگ الگ ہے، تو کون لوگ ہیں اور وہ کیسے اعمال ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب اس عمل میں ان نیک اعمال میں وہ چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین ان نیک اعمال کو قبول کرتا ہے اور اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے واضح طور پر سمجھانے کی کوشش دے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ حضرات، مختصر میں بتا دوں کہ وہ 3 شرطیں کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کا صحیح ہونا، یعنی توحید باری تعالیٰ پر مکمل طور سے ایمان ہونا۔ دوسری چیز اخلاص للہ، ریاکاری اور دکھلاوے سے اجتناب کرنا اور بچنا۔ تیسری چیز موافقت رسول، مطابقت سنت، یعنی جو بھی عمل ہم انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، جب یہ 3 شرطیں کسی نیک اعمال میں پائے جائیں گے تب جا کر اس عمل کو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کیا جاتا ہے اور اس عمل پر اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک عمل ان چیزوں سے خالی ہو، ان 3 شرائط سے خالی ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اور بلکہ اسے نیک اعمال میں ہی شمار نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلی جو شرط تھی ہماری وہ یہ کہ توحید باری تعالیٰ پر مکمل طور سے ایمان کا ہونا، یعنی عقیدے کا صحیح ہونا، دلوں میں یہ پختہ عقیدہ ہونا کہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار، ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسی بنیادی چیز کی وجہ سے، اسی بنیادی چیز کے لیے دنیا میں رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ اس کے بندے اپنے حقیقی مالک، اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی پرستش سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، تاکہ اس کے بندے اپنے حقیقی مالک کو پہچان سکے، اس کی معرفت کو حاصل کرے اور یہ بھی جان لے کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، بارش کا برسانا، دھوپ کا نکالنا، سورج و چاند کا چلانا، بیمار کرنا، شفا دینا وغیرہ وغیرہ صرف اسی کی قدرت اور اسی کے اختیار میں ہے۔ اور جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ان کلمات میں اسی بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق
نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے اور دل کے اس بات پر یقین، زبان سے اس بات کا اقرار اور اعضائے جسم سے اسی کے مطابق عمل کا نام مجموعہ کا نام ایمان باللہ ہے۔ اور کیا آج ہم مسلمانوں کا ایمان اللہ کے تعلق سے اسی طرح ہے؟ اگر اس طرح ہوتا تو آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اللہ رب العالمین کی مسجد کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے گھر کو چھوڑ کر، جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین کی توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس دیا جاتا ہے، اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کو لے کر اللہ رب العالمین کے گھر کو چھوڑ کر وہ شرک کے مرکزوں پر نہیں جاتے، مزاروں پر نہیں جاتے، پیر ولی باباؤں کے پاس نہیں جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کا ایمان اللہ رب العالمین پر پختہ نہیں ہے۔ آج اللہ رب العالمین پر جو ایمان، جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، وہ اللہ کے یہاں قبول ہو، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دے، اس کو قبول کر کے اجر و ثواب عطا کرے، تو اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ اولاد کی ضرورت کو لے کر اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے بجائے غیر اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بجائے مرکزوں پر، شرک کے مرکزوں پر جا کر اپنے سروں کو پٹکتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال کو قبول کرے گا؟ للہ ملک السماوات والارض، ہر قسم کی بادشاہت، زمین و آسمانوں کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اولاد میں لڑکی دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے اولاد میں لڑکا دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے جوڑے دے دیتا ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں دے دیتا ہے، لڑکی لڑکی ساتھ میں دے دیتا ہے، لڑکا لڑکا ساتھ میں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور وہی ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے باز رکھ دیتا ہے، اولاد عطا نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے جو بہترین ذکر کیا اپنے صفت کے بارے میں، کہا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی جاننے والا ہے، وہی علم رکھنے والا ہے کہ کسے بیٹا دینا ہے، کسے بیٹی دینا ہے، کسے اولاد دینا ہے، کسے اولاد نہیں دینا ہے۔ وہی قدیر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، اسی کے اختیار اور قدرت میں ہے کہ وہ کسی کو اولاد عطا کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی انسان، کسی پیر ولی، کسی نبی یا کسی فرشتے کے اختیار اور قدرت میں نہیں کہ وہ کسی کو اولاد عطا کر دے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہر چیز ہے، تو اللہ رب العالمین کی مسجد کو چھوڑ کر ہم کیوں مرکزوں پر جاتے ہیں شرک کے؟ کیوں ہم غیر اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان، ہم مسلمانوں کے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے، وہ ضرورتوں اور حاجتوں کو لے کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو، آخرت میں کامیابی ملے، اجر و ثواب عطا ہو، تو اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان رکھے اور شرک سے اپنی حفاظت کرے، توحید کو سمجھے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھے، اور جہاں سے توحید کا درس ہوتا ہے وہاں سے توحید کا درس حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تھی پہلی شرط کہ عقیدے کا صحیح ہونا، اللہ پر ایمان کا صحیح ہونا۔ دوسری شرط اخلاص للہ، عبادت خالص صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کے لیے کی جائے، دکھاوا ریاکاری عبادت میں نہ پائی جائے۔ عبادت میں
کار خیر میں یہ جذبہ بھی اور یہ شوق بھی نہ ہو کہ اگر میں یہ نیک عمل کروں گا، یہ نیک اعمال انجام دوں گا تو لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا کہے، نیک کام کرنے والا کہے، برائی سے بچنے والا کہے، متقی، پرہیزگار، زاہد، عابد کہے، مجھے سخی کہے، رحم دل کہے، دوسروں کی دیکھ بھال کرنے والا کہے، اللہ کی عبادت کرنے والا کہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے اعمال کے تعلق سے دنیا والوں میں اس طرح کی تمنائیں ہرگز نہ کریں، بلکہ جو بھی اعمال انجام دے، جو بھی نیک اعمال تم کرنا چاہتے ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، کہ دین، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم اپنے چہرے کو ٹھیک کر لو، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسی کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو، اسی سے دعائیں کرو، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنے کے لیے اسی کی عبادت کرو۔ اور میں آپ کو بتلاؤں اخلاص کا مقام و مرتبہ اور فائدہ کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین غضب میں آئے اور اسے اپنے پاس سے دھتکار دیا، بھگا دیا۔ اس وقت کیا کہا تھا شیطان نے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں تیرے تمام بندوں کو، ان تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہو، جو تیری عبادت کرتے ہو تو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کرتے ہوئے نہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جو عبادت کرتے ہو، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شیطان اس کو ہرگز نہیں بہکا سکتا، شیطان اس کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کے سیدھے راستے میں آڑ بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہے اخلاص کا مقام و مرتبہ جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر قائم رہے، اگر ہم چاہتے ہیں گمراہی سے بچے، بدعت، شرک اور گناہ سے بچے، فسق و فجور سے بچے، جو اپنے دل میں اپنے دل کی نیت کو صاف کر لے اور عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے۔ اتنا ہی نہیں، اخلاص کی برکت دیکھیے، اللہ رب العالمین اگر کسی شخص کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے، یہ تو طے ہے، لیکن دنیا میں بھی ایک مخلص بندہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی رنگ میں اخلاص کا بدلہ اور پھل پا لیتا ہے۔ وہی 3 شخص کا واقعہ جسے بخاری نے، نسائی نے اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے اور بالکل صحیح ہے۔ وہ 3 شخص جو سفر پر نکلتے ہیں، آرام کرنے کے لیے کسی غار میں رکتے ہیں تو اس غار کا جو راستہ ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے، چٹان ہلنے کی وجہ سے بڑا سی پتھر اس کے سامنے آ کر ٹھہر جاتا ہے اور باہر جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 شخص کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے کہ اے رب، میرے والدین ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، جب بھی بکریاں چرا کر آتا ہوں رات میں تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اور بیوی کو دودھ پلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں آیا اور میرے والدین سو گئے، میرے ماں باپ سو گئے، اب میں دودھ لے کر رات بھر کھڑا تھا، اپنے بچوں کو بھی نہیں پلایا، اپنی بیوی کو بھی نہیں پلایا۔ یہ اس کا ادب تھا، اس کا احترام تھا اپنے والدین کے تعلق سے۔ صبح ہوتی ہے، اس کے والدین اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے دودھ کو پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو پیش کرتا ہے، دودھ پلاتا ہے، اور اپنے والدین کو نیند سے اٹھاتا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے رب،
میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، تو میرے اس عمل کو قبول کر لے اور اس راستے میں حائل ہونے والا جو پتھر ہے اسے تو ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو قبول کرتا ہے اور اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر دوسرا شخص لیکن اتنا نہیں ہٹتا کہ وہاں سے نکل سکے۔ پھر دوسرا شخص دعا کرتا ہے کہ اے رب، میرے چچا زاد ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور میں اس سے غلط تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، میرے اس کے تعلق سے غلط ارادے تھے، میں نے اپنا ارادہ اس کے سامنے پیش کیا لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کی تکلیفیں پیش آ گئی، اب وہ میرے پاس آئی مدد کے لیے، میں نے اسے کچھ سونے کی اشرفیاں دی یا کوائنس دیے اور اسے اسی غلط ارادے پر مجبور کیا جو میں اس کے ساتھ چاہتا تھا، یعنی زنا کرنا چاہتا تھا۔ تو عین موقع پر ہوا یہ کہ اس لڑکی نے منع کر دیا اور کہا لا يحق لك ان تفض الخاتم الا بحقی، کہ تیرے لیے حلال و جائز نہیں کہ تو مہر صورت کو ناحق داغدار کرے، کسی عصمت کسی پاک باز کے ساتھ تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ اس کا یہ کہنا تھا، وہ شخص اپنے گناہ سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا، اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے رب، میں یہ جو گناہ سے بچا یہ صرف اور صرف تیری رضامندی، تیرے ڈر و خوف سے بچا تھا، تو اگر یہ عمل میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اس عمل کو قبول کر کے اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ پھر وہ پتھر تھوڑا سی اور ہٹ جاتا ہے لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہٹتا کہ وہ تینوں شخص وہاں سے نکل جائے۔ اب بچا تیسرا شخص، وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے رب، مجھے لوگوں کو مزدوری دینا ہوتا ہے، میں نے ایک دن تمام لوگوں کو مزدوری دے دیا، ان کی پگار ان کی پیمنٹ انہیں دے دی، لیکن ایک شخص بچا تھا جو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اب میں نے کیا کیا، اس کا جو پیسہ بچا ہوا تھا اسے فائدہ مند چیزوں میں لگا دیا، اب اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو گیا، بہت زیادہ بکریاں گائے میرے پاس آ چکی ہے۔ پھر وہ شخص کچھ مدت بعد آتا ہے اور اپنے مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے کہ لاؤ بھائی میری جو مزدوری تھی وہ مجھے دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی گائے بکریاں ہیں، جتنے بھی نفع میں نے حاصل کیا ہے یہ سب تو لے جائے، سب تیرا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ پھر اسے پورا واقعہ بتاتا ہے کہ جو مزدوری تو چھوڑ گیا تھا اسے میں نے فائدہ مند چیز میں لگایا اور یہ سب فائدہ مجھے حاصل ہوا، تو پھر وہ ان چیزوں کو لے کر چلے جاتا ہے۔ تو اس نے عمل کو وسیلہ بناتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری خوشنودی اور تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہم اس غار سے یہاں سے آسانی کے ساتھ نکل سکیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس پتھر کو اور ہٹا دیتا ہے، پھر اس طرح وہاں سے نکلنے کا راستہ بنتا ہے اور وہ تینوں شخص آسانی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص اگر انسان کے دل میں ہو، اللہ رب العالمین کے خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا مقصد ہو، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اسے کہیں نہ کہیں اس برکت عطا کرتا ہے اور اس اخلاص کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن آج کیا ہم میں اس طرح کا اخلاص باقی ہے؟ نہیں، دکھلاوا اور ریاکاری میں ہم لپٹے جا رہے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، عبادت کرتے ہیں لوگوں کے لیے، عبادت انجام دیتے خالق کے لیے نہیں، عبادت انجام دے رہے ہیں مخلوق کے لیے۔ تو جائیے مخلوق سے فائدہ حاصل کیجئے، خالق سے فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ کیوں رکھتے ہو؟ خالق کے لیے عبادت کیجئے تو خالق تمہیں فائدہ پہنچائے گا، خالق کے لیے عبادت کیجئے تو خالق تمہیں اس دنیا میں برکت عطا کرے گا۔ میں آپ کے سامنے ان تین شخص کے بارے میں جو حدیث امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے میں پیش کر دوں، جو عمل کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے، نہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے، ان کے دل میں اخلاص نہیں تھا۔ قیامت کے دن 3 شخص کو لایا جائے گا، ایک شخص مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، ایک شخص مال و دولت والا ہوگا اور ایک شخص بہت ہی عابد عالم ہوگا۔ تو جو مجاہد ہوگا
شہید کر دیا جائے گا، اسے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا، پوچھے گا، میں نے تجھے طاقت دیا، دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت دی، مجاہد بنایا، فما عملتا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اے رب میں نے دنیا میں تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے راستے میں لڑا، دشمنوں کو قتل کیا، اور یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ عمل کیا تو لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے، لوگوں کے درمیان معروف ہونے کے لیے، نہ کہ میری رضامندی اور خوشنودی کے لیے۔ پھر حکم دیا جائے گا، فحسب علی وجہہ والقی فی النار، پھر اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جسے مال و دولت سے نوازے گا، اس سے پوچھے گا، میں نے تمہیں مال و دولت دیا تھا دنیا میں، فما عملت فیہا، تو نے اس کے بارے میں کیا کیا، مال و دولت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے رب میں نے دنیا میں تیرے مال و دولت جو نے تو نے مجھے عطا کیا تھا، غریبوں کو کھانا کھلایا، تیری رضامندی کے لیے لوگوں کی مدد کیا، لوگوں کی ضرورتوں کو، لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیا، صرف اور صرف تیری رضامندی کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا، نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اعمال انجام دیے صرف اور صرف لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، تاکہ لوگ تجھے عبادت گزار کہے، تاکہ لوگ تجھے مالدار کہے، سخی کہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، پھر اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر اسے جہنم میں سر کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح عالم شخص کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، میں نے تجھے حدیث کا علم دیا، فما عملتا، تو نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا، اے رب میں نے دنیا میں لوگوں کو قرآن کا علم سکھایا، حدیث کا علم سکھایا، لوگوں کے سامنے قرآن کی تشریح کی، حدیث کی تشریح کی، تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سکھایا، حدیث رسول کا درس دیا، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، نہ کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، نہ کہ میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تمہارے دل میں اخلاص نہیں تھا، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کی چاہت نہیں تھی، تمہارے دل میں تو یہ تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہے، لوگ تمہیں فاضل کہے، لوگ تمہیں عابد اور متقی پرہیزگار کہے، اس لیے تم لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کا علم پیش کرتے تھے، انہیں درس دیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ جاؤ اسے بھی جہنم میں جھونک دو، اسے بھی جہنم میں سر کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دو۔ تو یہ ہے ریاکاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی وضاحت کر دی۔ کہا صحابہ کرام کی جماعت سے، اے لوگو، الا اخبرکم بما اخوف من المسیح الدجال، بما اخوف عندی من المسیح الدجال، کہ میں تم لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں خبردار ہوں جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ نے کہا، بالکل اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک الخفی، وہ شرک خفی ہے، اور اس کی وضاحت کی کہ شرک خفی کیا ہے۔ کہا کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو اس طرح سے اچھی طرح سے پڑھے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے، کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر انجام دیتا جائے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو بہتر کرتا ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو درست کرتا ہے اور اچھی طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو نیک اعمال انجام جو دیے جاتے ہیں، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو وہ اخلاص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس میں اخلاص پایا جاتا ہے اور اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ جس چیز کے بارے میں تم سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے، جن کا ایمان ہمارے ایمان سے کہیں زیادہ بلند، ہمارے ایمان سے
کہیں زیادہ بلند آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، اور ان کے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہو کر فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ تم شرک اصغر یعنی ریاکاری، دکھلاوے میں مبتلا ہو جاؤ، عبادت کو انجام دو، کار خیر کو انجام دو، نیک اعمال کو انجام دو، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے انجام دو۔ تو یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اخلاص کے تعلق سے۔ اور یہ ہماری دوسری شرط تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہوں تو ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اپنی عبادت میں، ہر نیک عمل میں، کار خیر میں اخلاص کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور ہر کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کا بدلہ اور اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تیسری شرط موافقت رسول، متابعت رسول، مطابقت سنت، یعنی ہم جو بھی نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، جو بھی عبادت انجام دے رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے قبول کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اور اس کا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے عبادت کا جو بھی طریقہ بتایا، کار خیر کا جو بھی طریقہ بتایا، اسی کو اختیار کیا جائے، اسی پر عمل کیا جائے، تب جا کر تمہاری عبادت قبول کی جائے گی اور اس پر بدلہ دیا جائے گا، اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ ان تمام آیتوں میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، تمام افعال، تمام احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ضروری ہے، لازمی ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، سیاست سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واجب الاتباع ہے۔ حضرات غور کیجئے، یہ تینوں شرائط جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا، توحید باری تعالیٰ پر مکمل ایمان ہونا، دوسری چیز اخلاص، جو بھی کار خیر عبادت انجام دی جائے وہ اللہ رب العالمین ہی کی رضامندی کے لیے دی جائے، تیسری چیز جو بھی عبادت انجام دی جا رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن ان تینوں شرط میں کہیں نہ کہیں مسلمان بہکا ہوا ہے، کبھی ایمان کے تعلق سے بہکا ہوا ہے، توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہے، کبھی اخلاص کے تعلق سے بہکا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے سامنے مشہور معروف کرنے کے لیے عبادت انجام دے رہا ہے۔ اور رہی بات موافقت رسول، تو اس کے تعلق سے بھی مسلمانوں کے درمیان گڑبڑ پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے 4 اماموں کے نام پر ایک ہی رسول کی باتوں کو انہوں نے 4 حکم لگا دیا، 4 طریقے کی نماز، ایک رسول، ایک نبی، ایک طریقہ بتائے، اور آپ غور کیجئے کہ ایک نماز 4 طریقے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہی مطابقت رسول ہے؟ کیا یہی مطابقت رسول ہے؟ نہیں۔
تو ان تمام چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے ہر مسلمان کہتا ہے ہم نیک ہیں، عمل کرتے ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں ہے، اس تصور میں ہے کہ ہم نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن ان 3 شرائط کو مد نظر نہیں رکھتا۔ ان تینوں شرائط کو اپنے سامنے کیوں نہیں رکھتا، جبکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اگر یہ تینوں شرائط ایک ساتھ، ایسا نہیں کہ 3 میں سے کوئی 2 پائی جائے تو قبول ہو جائے گی، کوئی 1 پائی جائے تو قبول ہو جائے گی، تینوں شرائط کا پایا جانا ایک ساتھ ضروری ہے۔ اگر اس شرط کے ساتھ کوئی نیک اعمال، کوئی عبادت، کوئی کار خیر انجام دیا جائے گا، تب اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کرے گا اور اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو مطابعت رسول بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آج دیکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا، بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا، تو وہ بدعت میں مبتلا ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، اور سمجھانے کے باوجود وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھانے کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، واٹس ایپ پر میرا ایک گروپ ہے اتحاد الاذہان کے نام سے، جس میں فیملی والے بھی ہیں اور کچھ دوست احباب بھی ہیں، کچھ دیگر لوگ بھی ہیں۔ تو اس میں ایک حنفیت ذہنیت کا شخص ہے، جب بھی کوئی سلفیت کی بات آتی ہے تو وہ اس کے بارے میں اختلاف کرتا ہے۔ بات آئی تسبیح کے تعلق سے، جو ہم سبحان اللہ انگلیوں پر گنتے ہیں، اس کے تعلق سے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دانوں پر تسبیح گنتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حمد بیان کرتے ہیں۔ تو کچھ علماء نے اسے کیا کہا، یہ بدعت ہے۔ تو میں نے اس کے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے جو بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح شمار کیا کرتے تھے، انگلیوں پر اللہ کے حمد اور اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے تھے، اور بہت سے علماء کے اقوال میں نے اس کے سامنے پیش کی کہ یہ چیز کیا ہے، بدعت ہے۔ اب اس نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ میرے سامنے رکھا، وہ بھی ہمارے عالم ہیں، اہل الحدیث ہے، علامہ رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو افضل طریقہ ہے وہ کیا ہے، انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرنا۔ اب دیکھیے لوگوں نے اسے کس طرح سے بہکایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کس طرح سے بہکایا، اس کے سامنے جو بدعت ہے اس کو اچھا بتایا گیا، اور جو افضل طریقہ ہے اس سے اس کی نظر کو دور کر دیا گیا، اور وہ افضل کو چھوڑ کر اپنا جو عمل اختیار کیا وہ دانوں پر اختیار کیا۔ تو دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، دین کے معاملے میں افضل طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے، دنیا کے معاملے میں کمتر طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا ينظروا الى من هو انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، جو تم سے نچلے لوگ ہیں ان کو دیکھو، نچلے لوگ یعنی اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک شخص اس کے پاس 1 آنکھ نہیں ہے، 1 آنکھ سے کمزور ہے، اسے دیکھو۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے شکر گزاری تمہاری زبان سے خود بخود نکلے گی، دل میں اللہ رب العالمین کے لیے تمہاری محبت پیدا ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اس شخص کے پاس آنکھ نہیں ہے میرے پاس آنکھ ہے، اس شخص کے پاس ہاتھ نہیں ہے میرے پاس ہاتھ ہے، اس شخص کے پاس گھر نہیں ہے میرے پاس گھر ہے، میرے پاس چھت ہے، اس شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں میرے پاس اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، لباس عطا کیا ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں جس میں کمتر کو دیکھا جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے افضل کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑیں گے تو اسی طرح کا معاملہ پیش آئے گا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اس پر اجر و ثواب بھی عطا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں
ان تینوں شرائط کو ملحوظ رکھنے کی توفیق دے جب بھی ہم عبادت کا ارادہ کریں، جب بھی ہم عبادت انجام دیں، کار خیر انجام دیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔